الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عزیزان ایمانی، مسلسل ان مجالس کا قیام اور آپ لوگوں کی شرکت یہ بتا رہی ہے کہ جیسے جیسے ایام اور یہ راتیں گزرتی جا رہی ہیں دلوں میں ولولہ اور جوش بڑھتا جا رہا ہے۔ خدا ہمارے جوش و جذبے کو سلامت رکھے اور ہمارے اس نیک توفیقات میں اضافہ کرے اور تمام عزاداران اہل بیت علیہم السلام کو جہاں کہیں بھی ہو حفظ و امان میں رکھے۔ یقیناً دعائیں بہت ضروری امر ہوتی ہیں، بالخصوص آج کل کے جو حالات گزر رہے ہیں، جن حالات سے یہ قوم دوچار ہو رہی ہے۔ آپ لوگوں کی توجہات اور آپ لوگوں کی دعائیں زیادہ اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملینز کا مجمع عراق میں اس وقت جمع ہو رہا ہے اور عظیم اجتماعات جو وہاں ہو رہے ہیں بارگاہ حسینی میں، ہزاروں لوگ پاپیادہ زیارت کے لیے جا رہے ہیں اور ان کو پرواہ نہیں کہ کہاں کب کیسے بم پھٹے گا۔ ابھی اطلاعات کے مطابق کافی بم جو رکھے گئے تھے عراقی انٹیلیجنس نے کشف کیا ہے اور الحمدللہ ناکارآمد کیا ہے۔ خدا سے یہی دعا ہے کہ یہ عاشوراء عزاداران امام مظلوم کی حفاظت کی عاشوراء ہو اور یہ پیغام ان تک پہنچے جن کے دل پاک ہیں اور ابھی تک بارگاہ حسینی سے آشنا نہیں ہیں، اور انشاءاللہ ان خصم خوردہ دشمنوں کو جو ہر حال میں عزاداران امام مظلوم کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، خدا اس دنیا سے انہیں اٹھا لے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اصلی مقصد ان مجالس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سنوار سکیں اور اپنے معاشرے کو حسینی مشن سے قریب لے جائیں اور کوشش کریں کہ ہمارا آج کا دن ہمیشہ کل کے دن سے بہتر ہو۔ جیسا کہ معصومین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا آج کا دن کل کے دن کے برابر ہو تو تم گھاٹے میں ہو، نقصان میں ہو،
کبھی برابر نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ ترقی کی منزلوں کو طے کرنا چاہیے۔ اصولاً انسان جب کسی سے محبت کر لیتا ہے، جب کسی سے دوستی کر لیتا ہے، جب کسی سے لگاؤ پیدا کر لیتا ہے، چاہتا ہے کہ ویسے ہی زندگی گزارے جیسے اس کا محبوب زندگی گزارتا ہے۔ سنخیت پائی جانی چاہیے دوستی میں، محبت میں۔ فلاسفہ یہ بیان کرتے ہیں کہ دوستی کے سلسلے میں لوگوں کے 3 قسم ہوتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جن کے سب دوست ہیں، کوئی دشمن نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے سب دوست ہیں، کوئی دشمن نہیں۔ چونکہ دنیا میں اچھوں اور بروں کا بول بالا ہے، یعنی اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، ایسا کوئی معاشرہ ہمیں نہیں ملتا کہ جہاں سب کے سب اچھے ہوں۔ انبیاء کے زمانے میں ایسا معاشرہ نہیں ملا، ائمہ کے زمانے میں ایسا معاشرہ نہیں ملا۔ اب تو ماشاءاللہ دنیا برائیوں کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ وہ تمام تر سر و سامان جو انسان کو برائی کرنے کے لیے، بری لائن میں جانے کے لیے فراہم ہونا چاہیے تھا، گھر کے اندر فراہم ہو رہا ہے، باہر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہوم ڈیلیوری، تمام گناہوں کے مظاہر گھر کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ایک کلک میں آپ بدترین انسان بن سکتے ہیں۔ اس ماحول میں ایک ایسا معاشرے کی ہم تلاش کریں جہاں سب کے سب اچھے ہوں، یہ بعید از عقل ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے سب دوست ہیں، سب دوست اچھے برے سب ان کے دوست ہیں۔ تو فلاسفہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی کوالٹی میں ہمیں شک کرنا چاہیے، اس لیے کہ جس کے دوست اچھے بھی ہوں برے بھی ہوں وہ اچھے لوگ نہیں ہو سکتے۔ جمع ضد محال ہے، ضد کا ایک جگہ جمع ہونا محال ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ رات بھی ہو ایٹ اے ٹائم ایک جگہ، رات بھی ہو دن بھی ہو، یعنی ہم ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بیک وقت اچھوں کی بھی دوست ہوں بروں کے بھی دوست ہوں۔ مطلب ہے کہ ہم کیئرلیس ہیں، کون ہم سے دوستی کر رہا ہے کون دشمنی کر رہا ہے، ہم اس کی طرف توجہ کرتے ہی نہیں۔ بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے سب دوست ہیں، اچھے بھی برے بھی، تو ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ کب بروں کے ساتھ جاتے ہیں کب اچھوں کے ساتھ جاتے ہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا۔ ان پر بھروسہ کر کے کوئی پلان انسان نہیں بنا سکتا۔ تو ایک گروہ ہٹ گیا۔ دوسری قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے سب دشمن ہیں، کوئی ان کا دوست نہیں ہے اس دنیا میں، ہمیشہ ہر ایک سے گلا شکوا، فلاں آدمی برا ہے فلاں آدمی برا ہے، کوئی میرا دوست نہیں ہوتا، کوئی میرا ساتھی نہیں ہوتا، کوئی میرا ہمدرد نہیں ہوتا۔ ان پر بھی شک کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہر معاشرے میں کچھ تو لوگ اچھے ہوتے ہیں، ورنہ اگر سب کے سب خراب ہو جائیں تو عذاب الہی حتمی ہے۔ اگر قوم پوری گناہگار ہو جائے تو عذاب الہی حتمی ہے، ہو کے رہے گا عذاب۔ تو اگر کوئی عذاب ٹل رہا ہے، عذاب نہیں ہو رہا ہے، تو مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو پاک ہیں، جو اچھے ہیں۔ یقیناً ہمیں دعا کرنا چاہیے ان ہستیوں کے وجود کے طولانی عمر کے لیے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں یا کچھ ہماری ماں بہنیں ایسی ہوتی ہیں جن کی دعاؤں سے معاشرہ سالم رہتا ہے۔ روایتوں میں ہے کہ اگر کسی گھر میں ایک بزرگ کا وجود ایک نبی کے وجود کے برابر ہے۔ ایسا زمانہ نہ ہے کہ ویسٹرن ماڈرنائزیشن کی طرف ہم آگے بڑھیں اور کہیں ہمارے باپ دادا کو، ہمارے جو بوڑھے ہو چکے ہیں ان کو ایک ایسی جگہ رکھ دیں، پیسہ پے کر دیں گے، وہاں آرام سے رہائش گاہ میں ان کو رکھا دیا جائے۔ ایک بزرگ کا وجود
خاندان میں جو بزرگ ہوتے ہیں ان کا وجود گھر میں ایک نبی جیسا ہوتا ہے، ان کی برکتیں ہوتی ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سی چیزیں جو میٹریلسٹک ہیں اس کے پیچھے ایک اسپرچل طاقت حاکم ہے جس کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں. ان کا وجود، صرف ان کا رہنا گھر میں ایک برکت کے باعث بنتا ہے. بے انتہا برکتیں انسان کو نصیب ہوتی ہیں. تو اگر عذاب ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ اچھے ہیں. اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سب دشمن ہیں، کوئی دوست نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ اس شخص پر بھی ہم اعتماد نہیں کر سکتے، وہ بھی قابل اعتماد نہیں ہو سکتا. تو دو گروہ ہٹ گئے جن پر ہم بھروسہ نہیں کر سکتے. تیسرا گروہ یہ ہے کہ جن کے کچھ لوگ دوست ہیں اور کچھ دشمن ہیں. یہ عموماً انسانوں میں اس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ ہر آدمی کے کچھ دوست ہوتے ہیں، کچھ دشمن ہوتے ہیں. اگر دوست اچھے ہوں تو اچھے دوست سے اس کی اچھائی کا پتہ چلتا ہے. میں نے عرض کیا تھا کبوتر با کبوتر باز با باز کند ہم جنس با ہم جنس پرواز. ہما جو اونچائی پر اڑتا ہے وہ پرندہ اپنے ہمسنخ پرندوں کے ساتھ اڑتا ہے، کبھی کبوتر کے ساتھ نہیں اڑتا. تو کبوتروں کے ساتھ اڑتا ہے. تو سنخیت ضروری ہے. تو اگر ہم نے کسی کے دوستوں کو دیکھا کہ وہ اچھے ہیں، نیک ہیں، تو معلوم ہوا کہ وہ شخص بھی بہت اچھا ہے. اور اس کے برعکس اگر کوئی جن کے دوست برے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص بھی برا ہے. اس لیے کہ دوستی، سنخیت بروں سے بروں کی ہوتی ہے، اچھوں سے اچھوں کی ہوتی ہے. کبھی برا اچھوں کے ساتھ دوستی نہیں کرتا، کبھی کبھی کھڑے ہوئے 5 منٹ بات کر لیتی اور بات ہے، لیکن دوستی قائم نہیں ہوتی. اچھوں کی بروں سے، بروں کی اچھوں سے دوستی کبھی قائم نہیں ہوتی. اب یہ دیکھنا ہوگا، پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الانسان علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر چلا جاتا ہے. دوستی کا اتنا انفلوئنس ہوتا ہے، اتنا اس کے اندر اثر ہوتا ہے انسان کے اندر، کہ جو دین دوست کا ہوتا ہے وہ دین اختیار کر لیتا ہے انسان. وہی سلوک، وہی رفتار، وہی گفتار، دوستی میں بہت کچھ مشترکات پائے جاتے ہیں. تو بہت کیئرفل رہنا چاہیے کس کو ہم دوست بنا رہے ہیں، کس سے ہم دوستی کر رہے ہیں. بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزان، ایک منزل تک لے جانا چاہتا ہوں آپ کو کہ دوستی ہم کس سے کرنا چاہتے ہیں، کس سے ہم دوستی کر رہے ہیں، کس سے اٹھنا بیٹھنا ہمارا ہو رہا ہے. دوستی کا انفلوئنس اگر برا دوست ہو تو زہر کی طرح پھیلتا ہے، معلوم نہیں ہوتا، ایک دن 2 دن میں نہیں، ایک عرصہ گزر جانے کے بعد معلوم ہوا کہ اتنی برائیاں ہمارے اندر آ گئیں کہ ہم محسوس بھی نہیں کرتے. کسی معاشرے کا اچھا ہونا یا برا ہونا اس پر نہیں ہے کہ کسی معاشرے میں گناہ ہو رہا ہے. میں کچھ کہنے جا رہا ہوں عزیزان محترم، کسی معاشرے میں، کسی معاشرے کا اچھا ہونا یا برا ہونا یا غیر اسلامی ہونا اس بات پر نہیں ہے کہ کسی معاشرے میں اگر گناہ ہو تو کہیں کہ وہ غیر اسلامی معاشرہ ہے. نہیں، اگر کسی معاشرے میں قبح ہے، گناہ اٹھ جائے، گناہ کی قباحت اٹھ جائے، یعنی گناہ کرنے والا جری بن جائے، تو وہ غیر اسلامی معاشرہ ہے. وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں کہلاتا. مثال کے طور پر انبیاء کے زمانے میں، ائمہ معصومین کے زمانے میں لوگ گناہ کرتے تھے، چوری کرتے تھے، قتل کرتے تھے، زنا کرتے تھے، تو اس پر حد جاری ہوتی تھی، سزا ملتی تھی انہیں. تو انبیاء اور ائمہ کے زمانے میں بھی لوگ گناہ کرتے تھے، یہ بات تو ثابت ہوگی، ورنہ حد جاری کرنے کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے. تو گناہ تھا لیکن وہ اسلامی معاشرہ تھا، یعنی گناہ کرنے والوں کی اتنی جرأت نہ تھی کہ اپنے گناہ کو علنی طور پر کرے. گناہ کرنے کے بعد خجالت زدہ ہوتا تھا. تاریخ میں یہ صفحات بھی، ان صفحات کو ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ ابو لبابہ ایک پیغمبر اسلام کے صحابی گزرے ہیں، بہت بڑے صحابی. ان سے گناہ سرزد ہوا
اور فوراً متوجہ ہوئے، آئے مسجد النبی میں، اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھا اور کہا میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، کہ جب تک مجھے یقین نہ ہو کہ میں بخشا نہ گیا ہوں، میں اس ستون سے اپنے آپ کو نہیں چھڑاؤں گا، یقین ہو جائے کہ میں بخشا گیا ہوں۔ تو پیغمبر کے پاس یہ خبر پہنچی، پیغمبر نے کہا اس سے کہہ دو کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ لبابہ نے کہا نہیں، جب تک پیغمبر اسلام خود بے نفس نفیس آ کر مجھے یہ نہیں بتاتے کہ تم بخشے گئے، میں یہاں سے حرکت نہیں کروں گا۔ دیکھیے صدر اسلام میں کیا کیفیت تھی، گناہ ہوتے تھے، گناہ کے بعد انسان متوجہ جب ہوتا تھا تو بدل جاتا تھا، منقلب ہو جاتا تھا۔ تو خود روایتوں میں ہے کہ خود پیغمبر آئے اور اس کے توبہ کی بشارت دی، قبولیت توبہ کی بشارت دی، اور خود اپنے ہاتھوں سے اس کو کھولا۔ آج بھی وہ ستون جو حاجی جاتے ہیں، جو زیارت کے لیے جاتے ہیں، وہاں اس ستون کو ستون توبہ کہا جاتا ہے۔ لوگ وہاں جاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ستون توبہ۔ تو گناہ کا ہونا غیر اسلامی معاشرے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر گناہ ہو اور گناہ گار جری بن جائے اور اپنے گناہ کو دوستوں کے ساتھ مزے لے لے کے کہتا رہے، یہ غیر اسلامی معاشرہ ہے۔ گناہ گار اگر آزاد گھومتا پھرتا رہے، اپنا گناہ کو اعلان کر دے، علل اعلان گناہ کرے اور کوئی قباحت نہ ہو، لوگ اسے برا نہ کہیں، تو وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں کہلاتا۔ تو اگر اسی طرح گناہ عام ہوتا جائے گا تو اللہ کا عذاب حتمی ہے۔ اگر عذاب نہیں ہو رہا ہے تو یقیناً کسی نہ کسی بزرگ کی دعا ہے، کوئی نہ کوئی ایسے ہستیاں ہیں جو دعا کر رہے ہیں، ان کے اعمال سے، ان کے کردار سے خدا عذاب کو روکے رکھا ہے۔ اور میرے پاس تفصیلی وقت نہیں ہے کسی منزل تک لے جانا ہے آپ کو، کہ ہر گناہ کا ایک اثر ہوتا ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ ہر نیکی کا ایک اثر ہوتا ہے، اور جو اثر جو نیکی کا بیان کیا گیا، جب تک ہم نہیں لیتے معلوم نہیں ہوا کہ ہماری وہ نیکی قبول ہوئی ہے نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر گناہ کا ایک اثر ہوتا ہے۔ بعض روایتوں میں لکھا گیا کہ جس معاشرے میں زنا عام ہو جاتا ہے، طاعون کا مرض آتا ہے، ایک خاص بیماری آتی ہے، لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہ اگر نئی نئی بیماریاں جو آ رہی ہیں، یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ ہم جو گناہ کرتے ہیں اس کا نتیجہ ہے۔ جناب موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کے زمانے میں حکم رب ہوا کہ اے موسیٰ سب سے کہہ دو کہ عذاب نازل ہونا ہی چاہتا ہے، اس لیے کہ گناہ زیادہ ہو رہا ہے معاشرے میں۔ تو موسیٰ نے دعا کی پروردگارا اس کے بدلے میں ہم کیا کریں؟ تو آواز آئی موسیٰ سب کو لے جاؤ صحرا، گاؤں کے باہر لے جاؤ صحرا، 3 دن تک روزہ رکھو، بچوں کو ماؤں سے جدا کر دو، حالت گریہ اور تضرع پیدا ہو، اور دعا کریں، بارگاہ رب العزت میں دعا کریں کہ شاید عذاب ٹل جائے۔ جناب موسیٰ سب کو باہر لے گئے اور دعا کی، آواز قدرت آئی، اے موسیٰ سب نے دل سے دعا مانگ لی، لیکن ایک گناہگار ہے ابھی بھی تمہارے درمیان جس کے وجود سے عذاب ٹل نہیں سکتا، اس سے کہو کہ اٹھ کے باہر چلا جائے، محفل سے نکل جائے۔ اگر وہ محفل سے نکل جائے گا تو عذاب ٹل جائے گا۔ اب جناب موسیٰ نے اعلان کیا، کون ہے وہ شخص جو خود جانتا ہے کہ گناہگار ہے اور اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی ہے، تو وہ اٹھ جائے اور اس بزم سے نکل جائے تاکہ قوم عذاب سے بچ جائے۔ اب جب اس شخص نے سنا، چونکہ ہر آدمی اپنی حالت پہ باخبر ہے، وہ شخص سنا کہ بھائی یہ مجھ سے خطاب ہو رہا ہے، اس نے کہا اے خدا میں گناہگار سہی، بہت میں نے گناہ کیے ہیں، لیکن اگر میں یہاں اس محفل میں اٹھوں گا تو میری آبرو کا کیا ہوگا، کتنی ذلت ہوگی۔
اے خدا مجھے ذلت سے بچا دے، پھر میں گناہ نہیں کروں گا۔ جیسے اس کا دل ٹوٹا، آواز رب بارگاہ رب العزت تک پہنچی، آواز ہے اے موسیٰ، اب وہ عذاب ٹل گیا۔ کتنا ارحم الراحمین ہے پروردگار کا، ذرا سا دل سے توجہ کرو عذاب ٹل جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم کہ سب کے سب برے نہیں ہوتے، کچھ نہ کچھ اچھے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی انسان سب سے دشمنی کرے تو معلوم ہوا کہ اس شخص پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ تو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دوست اچھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دوست برے ہوتے ہیں۔ اور فلاسفہ بیان کرتے ہیں کہ جتنی شخصیت عظیم ہوتی ہے اس کے دوست بھی بہت عظیم ہوتے ہیں اور دشمن بھی شدید ہوتے ہیں۔ اور اپنی منزل پر جتنی شخصیت بڑی ہوتی ہے اس کے دوست بھی شدید ہوتے ہیں اور دشمن بھی بڑے غضبناک ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو دیکھا کہ معمولی دشمن ہے، معمولی دوست ہے، تو اس کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے۔ بڑے لوگوں کے دوست بھی بڑے ہوتے ہیں، ان کے دشمن بھی بڑے ہوتے ہیں۔ جتنی شخصیت بڑی ہوتی جاتی ہے، اونچی ہوتی جاتی ہے مرتبے میں، ان کے دوست اتنے گہرے ہو جاتے ہیں، اتنا رشتہ ان کا گہرا ہو جاتا ہے کہ وہ جان پر بھی تل جاتے ہیں۔ میثم سے مولا نے کہا کہ اے میثم، تمہیں ہماری محبت میں اس درخت میں سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ تو میثم نے کہا مولا اگر آپ کی محبت میں ہے تو مجھے اس درخت سے بھی محبت ہے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ جناب ابو ذر غفاری جنگ موتا میں جا رہے تھے تو قحط تھا۔ یہ جنگ بڑی کٹھن جنگ تھی مسلمانوں کے لیے، آذوقہ بہت کم تھا، پانی ختم ہو چکا تھا۔ ایک ایک کٹ کے اپنا راستہ واپس جا رہا تھا، اپنے آپ کو پیغمبر کے لشکر سے جدا کر رہا تھا۔ جب بھی خبر ملتی پیغمبر کو کہ فلاں نے راستہ چھوڑ دیا، ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، تو پیغمبر کہتے اگر اس میں خیر ہے تو وہ ضرور واپس آئے گا، اگر خیر نہیں ہے تو بہتر کہ چلا گیا۔ پھر ایک خبر ملی کہ یا رسول اللہ فلاں نے اپنا راستہ چھوڑ دیا، ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، تو آواز آئی، پیغمبر نے کہا کہ اگر اس میں خیر ہے تو ضرور واپس آئے گا، ہم سے ملے گا، اگر خیر نہیں ہے تو بہتر کہ چلا گیا۔ ایک مرتبہ عجیب خبر آئی کہ ابو ذر غفاری نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ پیغمبر نے یہی جواب دیا اگر اس میں خیر ہے تو ضرور واپس آئے گا، اگر خیر نہیں ہے تو بہتر کہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ایک سوار آ رہا ہے، گرتا پڑتا آ رہا ہے۔ قریب سے دیکھا کہ ابو ذر غفاری ہیں جو مشق میں تھوڑا بہت پانی لے کر آ رہے ہیں، اور آتے ہی گر گئے، غش کھا کے گر گئے۔ پیغمبر نے کہا اس کو دیکھو کیا خبر ہے، پانی پلاؤ۔ تو اصحاب آگے بڑھے پانی پلانے کے لیے، کہا میرے پاس پانی موجود ہے۔ ابو ذر نے کہا میرے پاس پانی موجود ہے۔ کہا پھر کیوں نہیں پیا؟ کہا مجھے شک تھا کہ میرا آقا رسول اللہ نے پانی پیا ہے کہ نہیں۔ عزیزو، تاریخ کے کڑیوں سے کڑیوں کو ملائیے، فکر سے فکر کو ملائیے، کردار سے کردار کو ملائیے۔ چونکہ مجھے شک تھا کہ میرے آقا رسول اللہ نے پانی پیا کہ نہیں، لہذا مجھے شرم محسوس ہوئی کہ میرا آقا پیاسا ہو اور میں پانی پی لوں۔ جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو ذر کے حق میں دعا فرمائی اور یہ سلسلہ گزر گیا۔ جیسے جیسے شخصیت بلند ہوتی جاتی ہے، دوست اتنے قریب ہوتے ہیں، اتنے شدید دوستی ہوتی ہے۔ پیغمبر کی شخصیت روایتوں میں ملتا ہے کہ شمس تبریزی، تاریخ میں ابھی آپ پڑھتے ہیں، شمس تبریزی جو بہت بڑا شاعر تھا اور ولی تھا، کہتے ہیں کرامات تھے اس کے، اس کا ایک پیارا شاگرد تھا، ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا تھا، بہت ہی محبت کرتا تھا شمس تبریزی سے۔ اور ایک مرتبہ اس نے کہا کہ
تمہارے کرامات اتنے زیادہ ہیں، اتنا علم تمہارے پاس ہے، اگر تم اپنی رسالت کا اعلان کر دو تو لوگ مان لیں گے. اگر تم اپنی رسالت کا اعلان کر دو تو لوگ مان جائیں گے. کیونکہ حکیم لوگ وقت پر نہیں بولتے، حکیم لوگ بر وقت فوراً جب موقع ہو نہ ہو نہیں بولتے، وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ جب بھی ضرورت ہو اسی وقت بولتے ہیں. خاموش ہو گئے. سردی کا زمانہ آیا، شمس تبریزی سو رہے ہیں، ابھی نماز صبح سے پہلے بیدار ہوئے اور انہوں نے اپنے شاگرد کو بلایا، کہا آؤ پیاس شدت سے لگ رہی ہے، جاؤ تھوڑا پانی کا انتظام کرو. سردی کا زمانہ. شاگرد نے کہا تھوڑی دیر اور سو جائیے، تھوڑی دیر اور سو جائیے، صبح ہو جائے گی، پانی کا انتظام ہو جائے گا، ذرا سا صبر کر لیجیے. شمس تبریزی خاموش ہو گئے. ذرا سی دیر گزری کہ مؤذن نے اذان دی، اذان کی آواز آئی. شمس تبریزی نے موقع کو غنیمت سمجھا اور کہا دیکھا تم نے، تم میرے شاگرد ہو، میرے ساتھ رہتے ہو، میں نے تم سے پانی مانگا اور تم اس کو اجابت کرنے سے کترا گئے. میں رسالت کا اعلان کروں تو لوگ کیسے مانیں گے؟ دیکھو رسول اللہ کو گزرے ہوئے 1400 سال گزر گئے. اس مؤذن کو رسول نے نہیں کہا جاؤ اذان دو، دیکھو خود سے آتا ہے اور اذان دیتا ہے. 1400 سال گزر گئے. کا محبت پابرجا اس لیے کہ شخصیت عظیم ہے. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں میرے چاہنے والے کی ناک کاٹ دوں میری دشمنی نہیں کرے گا، میں میرے دشمنوں کو پورا خزانہ دے دوں، دنیا کے خزانے دے دوں، کبھی مجھ سے محبت نہیں کرے گا. محبت دل سے کی جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے، محبت سنخیت چاہتی ہے. جب محبت کر لی ہے اگر آقا ہمیں سزا بھی دے ما رأیت الا جمیلا آنچه از دوست میرسد نیکوست، ہرچه از دوست میرسد نیکوست. جو بھی اپنے محبوب سے ہم تک پہنچتا ہے سزا ہو یا جزا اس سے محبت ہو جاتی. اس لیے کہ محبوب سے محبت ہے، شخصیت سے محبت ہے. روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کو لایا گیا کہ حج جاری کریں. مولا کائنات نے اس کی انگلیوں کو کاٹا، اس لیے کہ مولا کائنات عدالت الہی کو اجرا کرنے میں کسی کی مراعات نہیں کرتے تھے، کوئی رعایت نہیں برتتے تھے. پیغمبر اسلام نے مولا کے سلسلے میں بتایا انہو لخشن فی ذات اللہ یا لخیشن فی ذات اللہ، یعنی علی کے متعلق گفتگو مت کرو، اللہ کے احکام کے اجرا میں اتنا شدید ہے اپنے بھائی کی بھی رعایت نہیں کرتا، کسی کو نہیں دیکھتا. شدید عدالت، اللہ کے احکام کا چاہنے والا تھا. اس پر حج جاری کرنی تھی، واجب ہو گیا تھا. امام نے انگلیوں کو کاٹ دیا، باہر آیا انگلیوں کو پڑھتے ہوئے قصیدہ پڑھ رہا ہے، انگلیوں کو ہاتھوں میں لیے قصیدہ پڑھ رہا ہے. میں اس بارگاہ سے آ رہا ہوں جو عدالت الہی کو اجرا کرنے میں یکتا ہے، اس زمانے میں اس کا ثانی کوئی نہیں ہے. میں اللہ کی حد کو اللہ کے ولی نے مجھ پر جاری کی ہے، لہذا میں مفتخر ہوں. ہے کوئی ایسا انسان؟ انگلیاں کٹی ہوئی، ابھی تازہ خون جا رہا ہے اور قصیدہ پڑھتے ہوئے آگے پڑھ رہا ہے. مولا کے ایک صحابی نے دیکھا، بہت ترس آیا، آئے مولا کی خدمت میں. مولا دیکھا تم نے حج جاری کیا، وہ شخص تمہاری تمجید کر رہا ہے، تمہاری تعریف کر رہا ہے، تمہاری مدح کر رہا ہے، اس کو میں لے کر آیا ہوں، دیکھیے کیا ہوتا ہے، کچھ تو کیجئے اس کا. مولا نے کہا بلاؤ. اس کو واپس بلایا گیا. مولا نے کہا انگلیاں دے دو. انگلیاں لی، لگائی اور مولا نے سورہ حمد کی تلاوت کی اور پھونکا اور انگلیاں جیسے تھی ویسے ہو گئی. انگلیاں جیسے تھی ویسے ہو گئیں. پوچھنے والے نے پوچھ ہی لیا کہ مولا اگر اس کو جوڑنا تھا تو پھر کاٹا کیوں گیا؟
جواب میں مولا نے ارشاد فرمایا دیکھو یہ تم ہو جو سمجھنے سے قاصر ہو، ہر چیز کی ایک حکمت ہوتی ہے، یہ علی ہے حکمتوں کو دیکھ کر احکام کی اجرا کرتا ہے۔ میں نے اس کی انگلیاں کاٹی، اللہ کے حدود کے اجرا میں انگلیوں کو جوڑا، میری محبت کا تقاضا تھا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ زبان کے ساتھ دل مولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری، یا حیدری، یا اور فرمایا آپ نے تقاضے الگ الگ ہوتے ہیں، الگ الگ تقاضے ہوتے ہیں۔ حد جاری کرنا اللہ کے حکم کی پابندی ہے، علی اس میں کمپرومائز کبھی نہیں کرتا، دوست ہو یا دشمن، بھائی ہو یا غیر، اس میں کوئی مراعات نہیں۔ جہاں پر محبت کا تقاضا ہے، علی کی محبت، علی کی عطا، اس کے اور تقاضے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اہل بیت علیہم السلام کی سیرت پر اگر نگاہ ڈالیں تو ہمیں واضح خطوط ملتے ہیں، واضح طور پر پیغام ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ پرنسپلز کے حامل ہیں، کبھی قانون کی شکنی نہیں ہوگی، اور اس کے برعکس بھی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم خوش ہو جائیں اور کہیں کہ دوستی میں جو چاہے کر لیں، مولا پھر ہم پر کرم کریں گے۔ یقیناً محبت کا تقاضا ہے کہ مولا ہم پر کہاں کہاں کام آئیں گے، آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں۔ پورا اعتماد ہونا چاہیے اپنے ائمہ پر۔ ایک شخص کو لایا گیا مولا کی خدمت میں اور مولا نے کہا اس کو 20 کوڑے لگاؤ۔ مولا کبھی مراعات نہیں کرتے تھے، اس نے کہا مولا میں تمہارا چاہنے والا ہوں۔ مولا نے کہا اس کو 40 لگاؤ۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ کیوں؟ کہا ایک تو یہ کہ اس نے جرم کیا اور سزا کا مستحق ٹھہرا، اور دوسرے کہ اس جرم کو ہم سے نسبت دے رہا ہے، ہم سے نسبت دے رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، مولائے کائنات کی زندگی کو دیکھیں تو جامع الازداد صفات کا حامل مولا، جامع الازداد صفات کا حامل۔ کیا مانے؟ اگر کسی انسان کو شجاع پاؤ گے تو پھر وہ اس کا نرم دل ہونا مشکل ہے، اگر کوئی انسان بزدل ہو اس کا نڈر ہونا مشکل ہے، اگر کوئی انسان سخی ہو کنجوسی اس کے بس کی بات نہیں ہوتی، اگر کوئی انسان کنجوس ہو سخاوت اس کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اب یہ مولائے کائنات جامع الازداد، دونوں صفتیں الگ الگ جہت سے مولا میں پائی جاتی ہیں۔ کبھی مولا کو دیکھا گیا کہ اپنے بھائی عقیل یہ شکایت کر رہے ہیں کہ مجھے جو کچھ بیت المال سے مل رہا ہے کافی نہیں ہے، میری اولاد بہت ہے۔ مولا نے انگار کا شعلہ عقیل کے سامنے کیا، جب حرارت محسوس ہوئی تو عقیل نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ مولا نے جواب میں کہا عقیل تم دنیا کے چھوٹے سے شعلے سے ڈر کے چلا رہے ہو، چاہتے ہو کہ علی کو جہنم میں جھونک دو؟ خبردار، علی سے بھیجا توقع نہ رکھنا۔ علی عدالت کا مظہر ہے، علی اجرائے حدود کا مظہر ہے، بھیجا توقع یہاں صحیح نہیں ہے۔ اس کے ویسے ہی علی جو اتنا شدید ہے عدالت کے اجرا میں، ایک سائل آتا ہے نان جوی کا، جو کی روٹی کا سائل، کہا قمبر کیا ہے ہمارے پاس؟ کہا نان جوی کا سائل ہے۔ نان جو کہاں ہے؟ کہا اونٹ کے اوپر ہے۔ اونٹ کہاں ہے؟ کہا اونٹ قطار میں ہے۔ کہا اس کو دے دو۔ قمبر فوراً اپنے آپ کو الگ کر لیتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مولا کی سخاوت جوش میں ہے، اس اونٹوں کی قطار کے ساتھ مجھے بھی نہ بخش دے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سخاوت میں یک کتاز میدان،
اور اجرائے عدالت کا معاملہ ہو تو لوگ سمجھیں گے کہ علی جیسا سخت گیر کوئی نہیں. وہ علی جو جنگ خیبر و خندق و بدر و حنین میں ایسے شجاعت کے جوہر دکھاتا ہے کہ تاریخ اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی، وہی علی جب مدینے کی گلیوں میں اور مدینے کے باغات میں جاتا ہے رات کو بل بلا کے روتا ہے. معلوم ہی نہیں ہوتا یہ دن کا بادشاہ رات کو کیوں اتنا بل بلا رہا ہے. وہ شجاعت ہے تو اللہ کے لیے، اللہ کی اجرائے حدود کے لیے، اللہ کے احکام کو اجرا کرنے کے لیے. یہاں رو رہا تو اللہ کے خوف سے رو رہا ہے. جامع الازداد صفات کا حامل مولا کائنات کی جب ولادت ہوئی مولا کی، اور 3 دن کے بعد لوگ آئے اور مولا کو جانچنا چاہا ان کے بقول کہ دیکھیں یہ بچہ کیسا ہے. تو سانپ کو چھوڑا، اجدر کو چھوڑا. مولا نے اجدر کو 2 ٹکڑے کیا. ماں نے نام رکھا حیدر. ماں اپنے بچے کو سب سے زیادہ جانتی ہے. ماں سمجھتی ہے کہ میرا بچہ کیا ہے. تاریخ میں لکھا ہے، عجیب واقعہ ہمیں ملتے ہیں تاریخ میں، کہ حاتم طائی کی ماں کے پاس حاتم طائی کا بھائی گیا. حاتم طائی جب دنیا سے اٹھ گیا، حاتم طائی آپ مشہور ہے، سخی تھا، سخاوت کرتا تھا، لوگوں سے ٹیکس لیتا تھا اور لوگوں کو اپنے دربار میں بخش دیتا تھا. حاتم طائی جب حاتم طائی کا انتقال ہوا تو اس کا بھائی آیا ماں کے پاس، کہا میری شکل بالکل میرے بھائی جیسی ہے، دربار میں پیسہ موجود ہے، تخت موجود ہے، میں بھی جاؤں گا سخاوت کروں گا. ماں نے کہا بیٹا تجھ سے یہ نہیں ہو پائے گا. کہا وہ کیسے؟ آپ نے میری سخاوت کو دیکھا نہیں تو پہلے پری ججمنٹ کیسے کر رہی ہیں؟ تو کہا جا تجربہ کر کے دیکھ لینا. حاتم طائی کا بھائی گیا اور تخت پر بیٹھا. ایک فقیر آیا، اس نے ایک دروازے سے مانگا، حاتم طائی کے بھائی نے دے دیا. وہی شخص ٹرن کر کے دوسرے دروازے سے آیا، پھر اس نے دے دیا. تیسرے دروازے سے آیا، ذرا غور سے دیکھا، پھر دے دیا. چوتھے دروازے پر آیا، اس نے ہاتھ کو تھاما، کہا بتا تو نے 3 دروازے سے لینے کے باوجود پھر چوتھے دروازے پر آنے کا سبب کیا ہے؟ اس نے کہا بتا تو حاتم طائی نہیں ہے. کہ تجھے کیسے پتا چلا؟ کہ یہ میرا ہر سال کا دستور ہے کہ میں آتا ہوں سال میں 1 دفعہ، 14 دروازے ہیں، 14 دروازوں سے مانگتا ہوں. حاتم طائی نے کبھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ کیوں 14 دروازوں سے لے جاتا ہے. تو نے چوتھے دروازے پر روک لیا تو معلوم ہے کہ حاتم طائی نہیں ہے. اور فرما رہے ہیں آپ 14 دروازوں سے لے جاتا تھا. یہ حاتم طائی کی سخاوت دنیا کہتی ہے بہت سخی تھا. اگر ایک ہی دروازے سے اتنا دے دیتا تھا تو 14 دروازوں پہ آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. فوراً دوڑ کے ماں کے پاس آیا حاتم طائی کا بھائی اور اس نے کہا ماں تو مجھے بتا کہ تیری سمجھ میں کیسی بات آ گئی کہ میں سخاوت حاتم طائی کی طرح نہیں کر سکتا. ماں نے کہا میں بچپن سے، ایک ماں بچوں کو پہچانتی ہے کہ کون سا بچہ کیا ہو سکتا ہے. جب میں دودھ پلاتی تھی تجھے اور حاتم طائی کو، وہیں سے مجھے سمجھ میں آ گیا کہ دونوں میں فرق کیا ہے. جب میں حاتم طائی کو دودھ پلاتی تھی، دوسرے بچے کو دودھ پلانا چاہتی تھی تو حاتم طائی دودھ چھوڑ دیتا تھا تاکہ وہ بچہ دودھ پی لے. جب میں تجھے دودھ پلاتی تھی تو اگر دوسرے بچے کو لینا چاہتی تھی تو ڈھکیل دیتا تھا. تو وہیں سے میری سمجھ میں آیا کہ سخی تو نہیں بن سکتا، حاتم بن سکتا ہے. ماں بچوں کو سمجھ سکتی ہے کہ بچہ آگے چل کر کیا ہوتا ہے. اب مجھ سے نہ پوچھو کہ علی کی ماں نے علی کا نام حیدر کیوں رکھا. علی کی ماں جانتی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا، مرحب مقابلے میں ہوگا، مرحب کو یہ بتایا جائے گا ہر ایک سے جھگڑا کرنا، ہر ایک سے لڑنا، مگر حیدر سے نہ لڑنا. تو ماں کی نگاہیں جنگ خیبر تک تھی. جب نام رکھا حیدر تو جنگ خیبر میں بتا دیا کہ دیکھو میں حیدر ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر.
سمجھ رہے ہیں؟ ماں سمجھ سکتی ہے. تو محبت جو ہم کرتے ہیں ہر ایک سے نہیں کرتے. سنخیت، ہم جس سے محبت کرتے ہیں اپنی سنخیت تلاش کرتے ہیں. جامع الازداد صفات کا حامل مولا، ہم جو محبت کر رہے ہیں یوں ہی نہیں محبت کرتے، محبت ہو جاتی ہے. جس کا دل پاک ہو، جس کی ولادت پاک ہو، محبت کرنا ہی پڑے گا اسے. ہم نے کیسوں کو دیکھا ہے، کہاں کی چکر کاٹ کر واپس آ گئے در اہل بیت پر. آپ مطالعہ کیجئے تیجانی صاحب کی کتابیں، کہاں کی چکر کاٹ کر در اہل بیت پر آ گئے. جس کو یہاں آنا ہے دل پاک ہو، ولادت پاک ہو تو آئے گا ضرور. اور جو یہاں رہنے کے قابل نہیں ہے وہ یہاں رہ بھی نہیں پاتا. فیصلہ کن جواب دے دیا پیغمبر نے، اے علی تم سے منافق محبت کر ہی نہیں سکتا. منافق اور تمہاری محبت یہ ممکن ہی نہیں. علی کے صفات جامع الازداد سمجھ نہیں پاتا انسان. ایک کتاب لکھا ہے مسیح جورداق نے، صوت العدالت الانسانیہ، اتنی اچھی کتاب لکھا انہوں نے. اب تک شاید شیعہ علماء نے بھی اتنی پیارے الفاظ میں کتاب نہیں لکھا مولا کی عدالت کے سلسلے میں. صوت العدالت الانسانیہ، ایک مسیحی، اس سے اخیراً انٹرویو چھپا ہے اس کا. ایک ایرانی وفد گیا ان کے پاس انٹرویو لینے کے لیے، ان سے پوچھا کہ تمہارا واسطہ علی سے کیسے پڑا. سوال دیکھیے، کیسے تم علی سے آشنا ہو گئے. اس نے جواب میں کہا میں بچہ تھا تو مجھے اسکول جانے کا شوق نہیں تھا، اسکول سے بھاگتا تھا، اور ادبی کتابوں کا مطالعہ کا بہت شوق تھا مجھے. میں مطالعہ کرتا تھا، میرے بھائی میرا ساتھ دیتے تھے. ایک مرتبہ میرے بھائی نے مجھے دیکھا کہ مجھے بہت شوق ہے فصاحت و بلاغت کا، یعنی نیچرلی طور پر جو ہے مجھے فصاحت کا شوق ہے، تو انہوں نے اٹھا کے نہج البلاغہ جیسی کتاب دی مجھے. بس نہج البلاغہ نے کیا دیا، مجھے جام کوثر مل گیا. اب نہج البلاغہ ملنے کے بعد مجھے کوئی کتاب اچھی نہیں لگی. میں علی کی زندگی پر غور کرتا جاتا، محبت بڑھتی جاتی، غور کرتا جاتا، کتاب لکھتا جاتا. آج بھی وہ زندہ ہیں لبنان میں، کرسچن. ان کے دروازے پر لکھا یا علی، تصویر بھی لگائی تھی اس جو انٹرویو لیا ہے اس نے، دروازے پہ لکھا یا علی. اتنی محبت ہو گئی. کہاں سے آتے ہیں اس دروازے پر، محبت ہو جاتی. اس لیے کہ کمال ہے، جہاں کمال ہو پاک تینت کمال کی طرف دوڑتی ہے. کمال ہو تو خود بخود اٹریکشن ہوتا ہے. تو کہاں سے لوگ آتے ہیں اس دروازے پر محبت کرنے کے لیے، دوستی کرنے کے لیے. تو مولا کائنات کی ذات اتنی جامع الازداد صفات کے حامل تھی کہ انسانوں کا سمجھنا مشکل ہے. راوی کہتا ہے کہ مولا کائنات کو کس نے شہید کیا؟ ابن ملجم نے نہیں، مولا کائنات کو ان کی شدت عدالت نے قتل کیا. تاریخی جملہ ہے، شدت عدل. قتل امیر المؤمنین لشدت عدلہ، عدالت میں شدید. مولا کائنات کی خدمت میں آئے لوگ اور کہنے لگے کہ یہ ابن ملجم تمہارے متعلق برا ارادہ رکھتا ہے، اس کو ختم کر دینا. آئے دنیا کی سیاست دان آئے، درس لیں، سبق لیں. ہمارے یہاں جو پوٹا ہے، قانون پریونشن آف ٹیررسٹ ایکٹ، اس کو پریونٹ کرنے کے لیے کہ کہیں یہ شخص جا کے ٹیررسٹ بنے گا، گرفتار کر لیا جاتا ہے. آئے در اہل بیت پر سیکھے انسانیت کو کیسے پروموٹ کیا جاتا ہے. میں بتاؤں ٹیررسٹ کیسے وجود میں آتا ہے. ٹیررسٹ گورنمنٹس وجود میں لاتے ہیں. جب ظلم بڑھ جاتا ہے اس کا ریاکشن حتمی ہے. مثال میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک شخص تھا جو اپنے کمرے میں بلی کو بند کیا. اتنا مارا، اتنا پیٹا، بلی دوڑتی رہی، بھاگتی رہی، ادھر ادھر کودتی رہی، اچھلتی رہی، بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، لیکن یہ مارتا جا رہا ہے. آخر میں بلی نے سوچا کہ میرا ڈیفنس ایک ہی ہے، میں بڑھ کے حملہ کر دوں. اچھلا اور اس کے منہ کو نوچ لیا. فوراً دروازہ کھولا اور بھیج دیا اس کو. معلوم ہے ٹیررسٹ کیسے وجود میں آتا ہے؟ جب کسی قوم کا حق غصب کر لیا جاتا ہے، بھائی بہنوں کو قتل کر دیا جاتا ہے،
گھروں کو ویران کر دیا جاتا ہے، اس کے بچے کے، اس کے بیٹے کے دل میں جینے کا کیا شوق ہوتا ہے؟ اب یہ قوم نکلے گی، اس طرح کے بچے نکلیں گے اور اس طرح کی حرکتیں کریں گے۔ اگر معاشرے کو محبت اور پیار دیا جائے تو معاشرے سے ٹیررزم ختم ہو جائے گا۔ روٹ کا علاج کرنا چاہیے، جڑ سے کسی کا علاج کرنا چاہیے۔ جیسے جیسے یہ لوگ ظلم بڑھاتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ٹیررزم بڑھتا جا رہا ہے۔ اس میں جان کس کی جا رہی ہے؟ معصوم لوگوں کی جان جا رہی ہے۔ سیاستدان حضرات آئیں، غور کریں، توجہ کریں کہ پیار سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، محبتوں سے محبتیں لی جاتی ہیں، نفرتوں سے اس کا جواب نفرت ہی ملے گا۔ ٹیررزم کو زبردستی ظلم سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ پیار دو، محبت دو، ہر مستضعف کو اس کا حق پہنچا دو۔ آؤ میرے مولا کے دربار سے سیکھو۔ مولا کی خدمت میں آئے لوگ کہنے لگے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، قصد رکھتا ہے کہ تمہیں قتل کر دے، اس لیے کہ جب آیا تھا تو اس نے اپنا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ تو مولا نے کہا کہ میں کیسے میرے قاتل کا قصاص لے سکتا ہوں جبکہ اس نے ابھی تک جرم کا ارتکاب نہیں کیا۔ اللہ اکبر، بات واضح ہوئی؟ نہیں معلوم، بات پہنچی اب تک؟ مولا کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ یہ ابن ملجم تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے، اس کو قتل کر دو اس سے پہلے کہ وہ تمہیں قتل کرے، خلیفۃ المسلمین ہو۔ مولا نے کہا جب تک کہ وہ جرم کا مرتکب نہ ہو میں کیسے سزا دوں؟ جرم کے ارتکاب سے پہلے سزا مولا کا شیوا نہیں ہے، مولا کی سیرت نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس تاریخ میں لکھا ہے کہ مولا ابن ملجم کو بلاتے تھے اور پاکٹ منی دیتے تھے، کر لے، خرچ کر۔ اللہ اکبر۔ جب مولا پہ سر پہ ضربت لگی، ابن ملجم کو سامنے لایا گیا تو مولا نے کیا کہا؟ کیا میں تیرے لیے برا ایمان تھا؟ اتنی مہربانی کرنے کے بعد، اتنی شفقت کرنے کے بعد تو نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا؟ اگر ان سے ہم محبت نہ کریں تو پھر کس سے محبت کریں گے؟ ان سے محبت نہ ہو تو پھر کس سے محبت ہو؟ مولا فرماتے ہیں اريد حیاتہ ویرید مماتی، میں اس کی ہدایت چاہتا ہوں، میں اس کی حیات چاہتا ہوں اور وہ میرے قتل کے در پہ ہے۔ آخری لمحات میں بھی مولا کائنات اس پر رحمت نازل کر رہے ہیں۔ کیا فرمایا وصیت میں مولا نے؟ کہا یہ گھبرایا ہوا ہے، اس کو کھول دو، لگتا ہے یہ پیاسا ہے، اس کو شربت پلاؤ۔ کتنا قریب ہے مولا، ان سے محبت نہ کریں تو پھر کس سے محبت کریں؟ تو عزیزان محترم، مولا کی زندگی کا ہر گوشہ، ہر لمحہ ایسا ہے کہ پاک دل مجبوراً محبت کرتا ہے، محبت کرنے پر مجبور ہے، اپنے سروں کو جھکانے پر مجبور ہے۔ ایسے نقوش تربیت کے چھوڑے ہیں مولا کہ ہر نقش دلوں پر نقش بیٹھ جاتا ہے، دلوں پر اتر جاتی ہے بات۔ مولا کائنات کی سیرت اٹھائیے، پڑھیے، مطالعہ کیجئے، غور کیجئے کہ کیسے برخورد کیا مولا نے۔ قرآن کا ایک ایک حکم پہنچا رہے ہیں، پیغمبر اسلام کی ایک ایک حدیث کو پہنچا رہے ہیں، ایک ایک گوشے کو اسلام کے اجاگر کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو مولا کے نزدیک اقتدار نہیں، مولا کے نزدیک قانون اہم ہے۔ جنگ صفین کے بعد مولا تشریف فرماتے اور اپنا جوتا وصل کر رہے تھے، جوتا سل رہے تھے۔ ابن عباس آتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں اور گفتگو کے دوران پوچھتے ہیں، مولا پوچھتے ہیں، خلافت کی بات جب آتی ہے تو مولا پوچھتے ہیں ابن عباس تمہارے نزدیک ان جوتوں کی کیا قیمت ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں تو بہت پرانے ہو چکے ہیں مولا، شاید اس کی قیمت زیادہ بازار میں نہیں ملے گی۔ کہا جان لو علی کے نزدیک خلافت ان جوتوں سے بھی پستر ہے۔ بعض مقامات پر مولا نے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک خلافت کا پوست بکری کی چھینک سے بھی بدتر اور پستر ہے، مگر یہ کہ میں حقدار کو حق پہنچا دوں، کسی مظلوم کا ساتھ دے دوں۔ یہ مولا کے پرنسپلز ہیں۔ مولا جب عبادت میں جاتے ہیں تو دنیا سے کٹ ہو جاتے ہیں۔ معراج، الصلاۃ معراج المؤمن، کمال معراج مولا بتاتے ہیں کہ دیکھو نماز پڑھو تو ایسے پڑھو، دنیا سے بے خود ہو جاؤ، پیر سے تیر نکل جائے
مولا کو خبر تک نہیں، کوئی شدت کا، درد کا احساس تک نہیں۔ پروردگار عالم اپنی حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے کہ عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، اے بندے میری عبادت کر، میری بندگی کر، تاکہ میں تجھے مجھ جیسا بنا لوں۔ مظہر خدا بن جائے گا انسان اگر عبادت کرے جیسے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ مولا کائنات نے ایسی عبادت کی کہ اللہ نے کہا اب یہ تیری آنکھ نہیں، یہ عین اللہ ہے، یہ تیرا کان نہیں، یہ اذن اللہ ہے، یہ تیری زبان نہیں، یہ لسان اللہ ہے۔ اب علی علی نہیں رہا، اب علی خدا کا مظہر بن گیا، اس لیے کہ جو ذات اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتی ہے اللہ اس کو اتنا بلند کر دیتا ہے۔ اب پیغمبر کو حکم ہوتا ہے کہ ناد علی مظہر العجائب، علی کو بلاؤ کہ علی مظہر العجائب میں اللہ کا مظہر ہے روئے زمین پر۔ ناد علی مظہر العجائب، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو مولا کائنات عبادت کے ذریعے سے، بندگی کے ذریعے سے اپنے آپ کو ایسے مقام تک پہنچایا کہ اب ان کی زبان نہیں رہی بلکہ اللہ کی زبان ہو گئی، ان کے کان نہیں رہے بلکہ اللہ کے کان ہو گئے، ان کی آنکھ نہیں رہی بلکہ اللہ کی آنکھ ہو گئی۔ اب علی علی نہ رہے بلکہ مظہر خدا بن گئے۔ اب علی بولیں گے تو علی نہیں بول رہے ہیں، اللہ بول رہا ہے۔ علی سنیں گے تو علی نہیں سن رہے ہیں، اللہ سن رہا ہے۔ علی کسی کو جہنم میں جھونک رہے ہیں تو علی نہیں جھونک رہے ہیں، اللہ جھونک رہا ہے۔ علی کسی کو جنت میں بھیج دیتے ہیں تو علی نہیں بھیج رہے ہیں بلکہ اللہ بھیج رہا ہے۔ نعرہ حیدری یا حیدری یا حیدری۔ بس عزیزان محترم، وہ علی جو عبادت کر رہا ہے اور خدا سے کچھ نہیں مانگتا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک شخص تھا نجف میں ایک شخص تھا حمال، ویٹ لفٹر، بوڑھا ہو چکا تھا اور راستے سے جا رہا تھا۔ ایک عورت تھی جو کپڑے دھو رہی تھی اوپر، اور چونکہ بعض عورتوں کے پاس سہولتیں نہیں ہوتی ہیں، اپنے بچے کو اپنے کمر میں لٹکائے ہوئی تھی، اور جیسے ہی وہ کپڑے سکھانے جا رہی تھی بچہ اتفاق سے گر گیا۔ جیسے ہی بچہ گر رہا تھا اس نے آواز بلند کی، اے پروردگار میرے بچے کو بچا لے، میرا بچہ۔ جیسے یہ حمال جو ویٹ لفٹر ہے، ہم جس کو جو چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں ان کو ہم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، نہیں معلوم کہ یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے کتنے بڑے بزرگ ہوتے ہیں، ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ یہ حمال ہے، ویٹ لفٹر ہے۔ اس نے کہا اے خدا، بچہ رک گیا، ہوا میں رک گیا۔ یہ حمال آگے بڑھا اور بچے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس عورت کے حوالے کر دیا۔ دنیا ٹوٹ پڑی۔ اے بتاؤ تم مسیحا ہو، خضر ہو، کیا ہو گیا؟ کون سا معجزہ ہو گیا؟ کیا کیا تم نے ایسا معجزہ؟ کہنے میں کچھ نہیں ہوں، نہ مسیحی ہوں، نہ مسیح ہوں، نہ خضر ہوں، کچھ نہیں، میں وہی حمال ہوں۔ حمال کیا کیا تو نے اتنا بڑا معجزہ تیرے ہاتھ آ گیا؟ اس نے جواب میں کیا کہا معلوم؟ میں نے 70 سال تک جو کچھ اللہ کہتا رہا میں کہتا رہا چش، سمان ہوتا تھا۔ 70 سال تک جو اللہ مجھ سے کہتا رہا میں کہتا رہا چش، بس ایک مرتبہ میں نے کہے خدا تو خدا نے کہا چش۔ اور فرما رہے ہیں خدا کی عبادت کر کے تو دیکھو، خدا کی عبادت کر کے دیکھو، پھر مانگو خدا کیا کیا نہیں دیتا۔ یہ رابطہ دو طرفہ ہے، ایک طرفہ نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی عبادت کرتے ہیں اور کبھی کبھی ہم دل ہمارا ٹوٹ جاتا ہے، خدا سے مانگ لیتے ہیں تو خدا بے حساب دے دیتا ہے۔ تو علی نے اتنی عبادت کرنے کے بعد اپنی زندگی میں اللہ سے کچھ نہیں مانگا، کچھ نہیں مانگا۔ علی نے مانگا تو کیا مانگا؟
عقیل تم نساب العرب ہو، عرب کی نسب کو حسب کو جانتے ہو، جاؤ عرب کے خاندانوں میں سے ایسا خاندان تلاش کرو جس کے بطن سے ایک ایسا بہادر و جری نکلے جو میرے حسین کے کربلا میں کام آئے۔ علی نے اتنی عبادت کے بعد ایک چیز اللہ سے مانگی، کہو کیا ہے؟ کہا عباس جیسا جری بیٹا۔ کس لیے؟ کہا حسین مظلوم کے کربلا میں کام آ جائے۔ عقیل گئے خاندان بنی کلابیہ میں، ایک عورت کا انتخاب کیا جس کا نام فاطمہ تھا، مولا کائنات سے ان کا عقد ہوا اور وہ گھر تشریف لائیں، اور گھر تشریف لاتے ہی حسنین کو دیکھا، ہاتھوں کو جوڑ کے وہ فرماتی ہے میرے آقا میرے سرتاج نے یہاں پر لایا ہے، میں تمہاری ماں نہیں بلکہ میں تمہاری کنیز ہوں۔ اس در پہ جو بھی آیا ہے سر کو جھکایا ہے، جس نے اس در پہ سر کو جھکایا ہے اس کے سر کو خدا نے اتنا بلند کیا ہے کہ 1400 سال بعد آؤ پر ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اے بچوں مجھے ماں نہ کہنا، میں تمہاری کنیز ہوں، میں خدمت کے لیے آئی۔ تاریخ کہتی ہے کہ چند دن ہی گزرے تھے، ایک مرتبہ مولا کائنات بیت الشرف تشریف لائے، کیا دیکھا کہ فاطمہ کلابیہ دیوار پہ تکیہ دے کے رو رہی ہیں، زار و خطار رو رہی ہیں، اور امام نے پوچھا کہ اے فاطمہ کلابیہ رونے کا سبب کیا ہے؟ فاطمہ خاموش ہے، کچھ نہیں کہتی۔ علی نے کہا اے فاطمہ کلابیہ شوہر سے دکھ درد بتایا جاتا ہے، میں تمہارا شوہر ہوں، بتاؤ کون سا غم تم پر طاری ہوا ہے، بتاؤ کیا مصیبت ہے؟ فاطمہ کلابیہ جواب میں فرماتی ہیں کہ آقا مجھے اب کی بات فاطمہ کہہ کے نہ پکارو، فاطمہ نہ پکارو۔ کہا کیوں، کیا سبب ہے؟ کہ جب بھی تم آتے ہو اور مجھے فاطمہ کے نام سے پکارتے ہو میں دیکھتی ہوں کہ حسنین اپنی ماں کو یاد کر کے جھلس جاتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے حسنین کے پیشانی پر بل آئے، میں نہیں چاہتی کہ وہ فاطمہ کو یاد کر کر کے روئے۔ تو مولا نے کہا جاؤ میں تمہارا نام، اب آج کی بعد میں تمہیں ام البنین پکاروں گا، ام البنین پکاروں گا۔ کہا ام البنین مولا ابھی میرے اولاد نہیں ہے، ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں، میرے ابھی اولاد نہیں ہے، یہ کیسے کہا؟ نہیں، خدا تمہیں 4 بیٹے عطا کرے گا، چاروں بیٹے کربلا میں میرے حسین مظلوم کے کام آئیں گے۔ ام البنین لوگ پکارتے تھے، ام البنین ام البنین، جن کا بیٹا تھا عباس حسین کے ساتھ ساتھ رہے، ہر مرحلے میں ساتھ ساتھ رہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب بھی عباس اور علی اکبر مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو لوگ اپنا بیپار چھوڑ دیتے تھے۔ کہا ایک ہم شبیہ پیغمبر اور دوسرا قمر بنی ہاشم، اتنا چہرہ گشادہ، اتنا چہرہ نورانی اور وجیح کہ قمر بنی ہاشم کا لقب ملا۔ قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا ایک ایک جوان خوبصورت تھا، اب بنی ہاشم میں قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند۔ اب یہ بنی ہاشم کا چاند کربلا کے میدان میں آیا ہے۔ بیبیاں جب بھی بنی ہاشم کے چاند کو دیکھتی ہیں، قمر بنی ہاشم کو دیکھتی ہیں، دل پہ سکون ہوتا ہے اور کہتی ہیں جب تک میرا عباس زندہ ہے کس کی ہمت کہ زینب کے بازوؤں میں رسن باندھے، جب تک میرا قمر بنی ہاشم زندہ ہے کس کی ہمت کہ ہمارے سروں سے چادریں چھینے، کس کی ہمت کہ سکینہ کے رخسار پر تماچے لگائے۔ زمانہ کتنی تیزی سے گزر رہا ہے، کتنی تیزی سے گزر رہا ہے، لمحات کتنی تیزی سے گزر رہے ہیں، حالات کیسے بدل رہے ہیں۔ عباس جری، روایتوں میں لکھا ہے کہ عباس
جب دیکھا عباس نے کہ ایک ایک جو میدان جا رہا ہے واپس نہیں آ رہا ہے، کہ وہ تنہا آقا کھڑا ہوا ہے، اور مولا عباس آتے ہیں امام حسین کی خدمت میں پہنچتے ہیں، آقا اب تو مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ روایت کہتی ہے کہ حسین جب عباس کو دیکھ رہے تھے، جی نہیں چاہ رہا تھا کہ عباس کو میدان کے حوالے کریں۔ ایک مرتبہ کہا، عباس تم جاؤ گے تو میرا کیا ہوگا؟ عباس تم تو لشکر کی ڈھارس ہو، تم تو علمدار لشکر ہو، علمدار چلا جائے تو پھر لشکر کا کیا ہوگا؟ عباس نے کیا جواب دیا معلوم مزادارو؟ کہا آقا اب وہ لشکر کہاں رہا جس کی میں علمداری کروں؟ اب وہ لشکر کہاں رہا جس کی میں علمداری کروں؟ عباس اکیلا ہے، بنا لشکر ہے۔ روایت کہتی ہے کہ اتنے میں خیموں سے الاتش کی آواز بلند ہوئی۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا، بھیا عباس جاؤ ذرا پانی کی سبیل کرو۔ عباس آتے ہیں در خیمہ، ایک ننھی سکینہ مشکیزہ لیے ہوئے کھڑی ہے اور مشکیزے کو حوالے کرتی ہے، چچا جان بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، تم سقا ہو جاؤ ذرا پانی کی سبیل کرو۔ روایت کہتی ہے کہ جب عباس تیار ہوئے، آئے آقا حسین کی خدمت میں، جب پرچم کو دیکھا، پرچم میں نصر من اللہ و فتح قریب لکھا ہوا تھا، حسین نے نیچے لکھ دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا ہمیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے، سوائے غم شہیدان کربلا کے۔ 8ویں محرم آنے کو ہے، شب حج تم ہے، لوگ آرزوؤں کو لیے ہوئے آئے ہیں، حاجتوں کو لیے ہوئے آئے ہیں۔ میں جب آ رہا تھا لوگ بتا رہے تھے، گزارش کر رہے تھے، مولانا دعا کیجئے گا، حضرت عباس کا واسطہ دے کر اگر کوئی دعا کرے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ راوی کہتا ہے کہ عباس جری آئے، عباس کی ہیبت نے لشکریوں کو پیچھے ڈھکیلا اور عباس نہر فرات پر گئے، مشکیزہ کو بھرا، اور ایک مرتبہ دیکھا ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، چلو میں پانی لیا، غور سے دیکھا تو سکینہ کی تصویر نظر آئی۔ کہا عباس تیری وفا، عباس اے نہیں ہو سکتا عباس کہ تو پانی پی لے اور وہاں ننھی سکینہ پیاسی ہو۔ راوی کہتا ہے عباس نے چلو میں پانی بھرا اور دریا پہ پھینکا اور کہا، جا یہ پانی عباس کا صدقہ ہے۔ عباس کو ایک ہی فکر ہے کہ مشکیزہ خیمے تک پہنچ جائے اور حسین کے ننھے پانی سے سیراب ہو جائے۔ راوی کہتا ہے کہ جیسے عباس تیزی سے خیمے کی طرف رواں دواں تھے، ایک مرتبہ عباس کا داہنا بازو قلم ہوا۔ عباس کو اپنے داہنے بازو کی کوئی فکر نہیں، عباس کی ایک ہی فکر ہے کہ مشکیزہ خیمے تک پہنچ جائے، پانی خیمے تک پہنچ جائے۔ فوراً بائیں بازو میں سنبھالا، لیکن ایک شقی نے بائیں بازو کو قطع کیا۔ عباس جری نے دانتوں میں مشکیزہ کو سنبھالا، بازو کاٹے علمدار کے، پھر بھی دانتوں سے پکڑے ہوئے، لیکن مشکیزہ جس دم چلا زمانہ منہ دیکھتا رہ گیا۔ مشکیزے کو دانتوں میں سنبھالے ہوئے عباس جا رہے ہیں خیمے کی طرف، آگے بڑھ رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ ایک تیر ایسے چلا، مشکیزہ سے پیوست ہوا، پانی بہہ گیا۔ اب پانی نہیں بہا، عباس کی امیدوں پر پانی پھر گئے۔ راوی کہتا ہے کہ عباس اب خیمے کی طرف نہیں، رخ کو موڑا، مقتل کی طرف گئے۔ کہا اے دشمنوں، تم نے تو پانی پہنچانے نہیں دیا، اب عباس بغیر پانی کی خیمہ جائے تو کیوں جائے، کس وجہ سے جائے، کیا منہ
لکھا ہے. راوی کہتا ہے کہ عباس جب مقتل کی طرف گئے تو ایک ایک حملہ کرنے والے آگے بڑھے, نرغہ اعداء میں عباس گھر گئے. عزادارو سن سکو تو سنو, ایک ایک وار عباس پہ ہو رہا تھا, لیکن 3 وار ایسے ہیں جو عباس گھوڑے پر نہ سنبھل سکے. دیکھو جب بازو کٹ جاتے ہیں, جب بازو کٹ جاتے ہیں انسان اپنے ہاتھوں کو کھو بیٹھتا ہے تو دوسرے اعضاء کو سنبھال نہیں پاتا. راوی کہتا ہے کہ عباس کے بازو کٹ گئے, آنکھ پہ تیر لگا, عباس آنکھ کے تیر کو نکالنا چاہتے ہیں لیکن بازو قلم ہو چکے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ عباس کس طرح اپنے آپ کو سنبھالا. ابھی عباس سنبھل رہے تھے, تاریخ کہتی ہے کہ گرزہ کے سر پہ لگا, عباس گھوڑے پر نہ سنبھل سکے, گھوڑے سے گرے, آواز دی آقا میری مدد کو پہنچو. اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. یہ کیسے غم ہے. تاریخ میں لکھا ہے کہ جب جناب لقمان نبی ایک لمبے سفر پہ گئے تھے اور لمبے سفر جب واپس آئے تو ان سے کہا گیا کہ تم نے بہت دیر لگا دی. کہا کیا ہوا؟ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا. تو جناب لقمان نے کہا کہ شیرازہ بکھر گیا, رشتوں کا شیرازہ بکھر گیا. پھر کہا تم نے بہت دیر لگا دی. کہا کیا ہوا؟ تمہاری ماں کا انتقال ہوا. جناب لقمان نے کہا ماں کا انتقال ہو گیا. کہا ہو گیا. کہا اب گھر کا چراغ بجھ گیا. باپ کا انتقال ہوا تو رشتہ داروں کا شیرازہ بکھر جاتا ہے. ماں جب مر جاتی ہے تو چراغ بجھ جاتا ہے, گھر کا چراغ بجھ جاتا ہے. اور پھر کہا گیا لقمان سے کہ لقمان تم نے بہت دیر لگا دی. کہا کیا ہوا؟ کہ تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا. کہا بھائی مر گیا. کہا تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا. لقمان نے کہا میری کمر خمیدہ ہو گئی. عزادارو جیسے ہی عباس نے اپنے آقا کو پکارا, حسین نے کمر کو پکڑا. الان انکسر ظہری. عباس تیرے مرنے نے میرے کمر کو خمیدہ کر دیا, میری کمر ٹوٹ گئی. حسین کی کمر جھک گئی. اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی. عباس تیرا مرنا غضب ہو گیا. بس چند جملے اور ختم مجلس. آج ہم بہت کچھ مانگنا ہے اس مجلس سے, بہت کچھ لے جانا ہے اس مجلس سے. بیمار یہاں پر آئے ہوئے ہیں, بعض کے بیمار وہ اپنے گھروں میں ہیں, ڈاکٹر سے لا علاج کہا ہے. آج باب الحوائج کے دروازے پر آئے ہیں نا, باب الحوائج کے دروازے پر آ رہے ہیں نا, باب الحوائج سے مانگنا ہے نا. معلوم ہے عباس کو باب الحوائج کیوں کہتے ہیں, کیوں کہتے ہیں باب الحوائج؟ معلوم ہے عباس کو باب الحوائج کیوں کہتے ہیں. راوی کہتا ہے, تاریخ میں لکھا ہے, حدیث میں ملتے ہیں ہمیں معصومین سے, جب کوئی بھی شہید گرنا چاہتا تھا, کوئی بھی شہید جب آخری لمحات میں پہنچتا تو جام کوثر لیے ہوئے پیغمبر اسلام اور مولا کائنات آتے تھے اور شربت پلاتے تھے, اور وہ شہید شربت پی کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا تھا. بس میں نے زحمت کو تمام کیا. ایک مرتبہ عباس آخری لمحات میں گزار رہے تھے. ایک مرتبہ کیا دیکھا عباس نے؟ پیغمبر اسلام تشریف لائے ہیں اور مولا کائنات جام کوثر کو حاضر کیے ہوئے ہیں اور فرما رہے عباس اب جام کوثر نوش فرما لو. عباس کہتے ہیں میں نہیں پی سکتا, میرے بابا, میرے جدہ, میں نہیں پی سکتا. کہا کیوں نہیں پیو گے؟ کہا ہر شہید نے جام کو نوش فرمایا ہے. عباس تم لینے سے کیوں انکار کر رہے ہو؟ کہا آقا ہر شہید کی ذمہ داری سقائی نہیں تھی, میں بچوں سے پانی کا وعدہ کر کے آیا ہوں. دیکھتے نہیں کہ بچے آلتش کی آواز بلند کر رہے ہیں, میں جام کوثر پیوں تو کیسے پیوں؟ عباس اس دنیا سے بغیر جام کوثر پیے
رخصت ہو جائے گا، باب الحوائج کا لقب پائے گا، اور دنیا اس باب الحوائج سے اپنی حاجتوں کو لے کر جائے گی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ان آنسوؤں کا نذرانہ لے کر ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ 5 مرتبہ سب مل کر خلوص نیت سے آیت ام جبل پڑھیے اور پھر دعا مانگیں گے انشاءاللہ۔ ہماری دعاؤں کو باب الحوائج کے صدقے سے انشاءاللہ